میں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ۔ اب دوسرا آپ نے پوچھا کہ اللہ کیسے سکھاتا ہے۔ اب پہلے تو اللہ نے جو ہے نا وہ ایک چیز تھی جو میرے دماغ میں ڈالی، کہ وہ یہ تھی کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اجالوں میں چلا کرتے تھے، یعنی ایون اندھیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں پہ وہ اجالے ہو جاتے تھے اللہ کی رحمت سے۔ اور ہم مسلمان کہاں اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، یعنی ہم آبادی میں دیکھیں تو 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن ہماری جو ویلیو وہ زیرو ہے۔ تو ہر کیوں ہے؟ تو پھر یعنی میرے اندر ایک تجسس، ایک چیز تھی وہ آنا شروع ہو گئی، اور پھر میں نے اللہ کو کہا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یعنی اللہ کا دوست بننا ہے۔ تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک جستجو، آپ کہہ لیں کہ ایک احساس کہہ لیں کہ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اب جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ وہ دجال جو ہے وہ ایک بڑا نیک انسان ہوتا ہے، اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم بھی ویسے بن جاؤ، لیکن میں بن نہیں پاتا۔ تو اس کا مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آخر میں کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکا۔ ایون میں اپنے ایک ڈریم میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ تم بس مجھے ایک موقع اور دے دے، تو اگر میں اب بھی اپنی حالت نہ بدل سکا تو میں ہی پھر ایسا ہوں۔ تو پھر اللہ مجھے موقع دیتا ہے، جب اللہ مجھے موقع دیتا ہے نا تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب اتنے یعنی کافی مہینے تک میں نے دیکھا کہ میں اللہ کو ڈریمز میں منا رہا ہوں لیکن اللہ مان نہیں رہا۔ تو وہ یعنی میرے لیے اتنا مشکل کام تھا نا، وہ ٹائم تھا کہ میں بس آپ کہہ لیں کہ ہر طرح سے نا میرے راستے بند ہو گئے۔ تو اب یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی، اور وہ پھر میں نے اس پہ غور کیا، اور میں نے کہا کہ ہاں اگر میں یہ کام کروں تو اللہ میرے لیے ضرور راستے کھولے گا۔ اور وہ یہ تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں نا اللہ کو رحمان کہہ کے نہیں تھا بلایا۔ تو 2007 میں نے پہلی بار اللہ کو نا رحمان کہہ کے بلایا۔ تو وہ ایک دعا تھی، جیسے وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس طرح کی وہ ایک دعا تھی، تو جو میں نے پھر اللہ سے مانگی، تو پھر ان اندھیروں میں آپ کہہ لیں کہ اللہ نے مجھے میرے خواب میں آیا، اور جب وہ خواب میں آیا تو مجھے یعنی فیل ہوا کہ یعنی اللہ جو ہے نا وہ رحمان بن کے آیا۔ تو اس میں پھر اللہ نے مجھے سکھایا، بتایا کہ قاسم جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کی برتنوں کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو، تو میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا۔ تو جب اللہ نے ان اندھیروں میں مجھے یہ بتایا تو میں نے تو اس کو میرے لیے ایسے تھا جیسے سورج سے بھی کوئی بھرا یعنی روشنی، وہ میرے لیے ثابت ہوئی۔ میں نے پھر وہ عمل کیا بھی، تو وہ عمل میں نے کیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم اب میں تجھے علم سکھاؤں گا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میں نے اتنی مشکلوں کے بعد اللہ کو یعنی اللہ راضی ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ اب جو اللہ کہے گا نا، چاہے کچھ بھی کہے، میں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک ڈریم میں اللہ سے کہا بھی کہ مجھے بس ایک موقع دے۔ تو وہ پھر میں کھانے کے برتنوں کو صاف بھی کرنا شروع ہو گیا، اور امی جو ہیں وہ نوٹ بھی کرنا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ نے مجھے کہا کہ جب تم چلا کرو تو زمین پہ اکڑ کر مت چلا کرو، سر کو جھکا کے چلا کرو۔ تو وہ بھی میں نے پھر کیا۔ تو پھر اسی میں وہ کینہ، بغض، غرور، تکبر سارا کچھ بیچ میں آیا۔ اب ایک ڈریم میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو میری ڈریم گرل ہوتی ہے اس نے یعنی 20 سال مجھے رگڑا لگایا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ مجھے کہتا ہے، وہ میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم تم اپنے اندر سے کینہ اور بغض جو ہے نا وہ نکال دو، یعنی اس سے ایسے بات کرو تم کہ اس نے تم سے کبھی کوئی برائی کی ہی نہیں ہے،
تو پھر جب میں صبح اٹھا تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی اور مثال دینی تھی، تم نے وہ جس نے مجھے 20 سال رگڑا لگایا اسی کو کہہ رہا ہے کہ میں یعنی اس سے ایسے بات کروں کہ اس نے کبھی مجھے کبھی اس نے مجھ سے کوئی برائی نہیں کی. تو پھر یعنی میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا ہے اور کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. تو میں نے کہا کہ یا اللہ اگر تیری یہ مرضی ہے کہ میں اس سے بھی ایسے بات کروں تو میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا. تو پھر میں نے واقعی کبھی یعنی اس کے کیا کبھی کسی کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا. ایون اگر آپ دیکھیں تو بڑے لوگوں نے میرے خلاف ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اور سارا کچھ، جس میں وہ مفتی مینک بھی ہیں، بڑے بڑے اور بھی اسکالرز ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرے دل میں ان کے خلاف کوئی کینہ بغض نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کو جو ہے نا وہ کینہ اور بغض پسند نہیں ہے. تو بس میں نے ایسے کیا کہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی بہت بڑی سیلیبریٹی ہے، اب اس کا کوئی فین ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا دوست بن جاؤں، تو اس کے پاس جاتا ہے وہ سیلیبریٹی، اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرو وہ چھوڑ دو تو تم میرے دوست بن جاؤ گے. تو میں نے بھی اللہ سے نا دوست بننا چاہ رہا تھا میں، کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں. تو اللہ نے پھر مجھے بتایا کہ یہ کام ہے، یہ کرو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو میں تمہارا دوست بن جاؤں اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو بس یہ ایک جستجو، ایک تجسس، ایک چاہت ہے دل میں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کے بعد ہی میرے خیال سے کینہ، بغض، غرور، تکبر، ان چیزوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. جب تک کہ اللہ کا جو پیار ہے، اللہ کو جو راضی کرنے کی ایک جستجو ہے وہ نہ دل میں ہو، یہ چیزیں میرا نہیں حال کے ہو سکیں گی. تو بس یہ اللہ کی رحمت سے ہی جو بھی ہے سب ہے. اور میں اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیک نہیں کر سکا، اور میں بس جو پوچھتے ہیں تو میں یہ بس ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا نا تو میں آج یہاں نہ ہوتا. تو کیونکہ وہ جب میں نے اللہ کو رحمان کہہ کے بلایا نا تو اللہ نے مجھے بس یہ کہا کہ قاسم جب تو نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا نا، پھر میں نے نہیں دیکھا کہ تو کون ہے، بس میں نے پھر یہ دیکھا کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا، اور اب مجھے یہ پروف کرنا اپنے بندے کو کہ میں واقعی رحمان. تو بس یہ چیز ہے کہ بس جو بھی ہے بس اللہ کی رحمت ہے، اور بے شک اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا.